ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا؟ ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا؟ زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا؟ ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا؟ زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا؟ اور حق جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے کیا؟ حق جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے کیا؟ آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا؟ آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا؟ اور دیکھیں، راز سربستہ تھے ایثار و رضا و صبر و شکر، راز سربستہ تھے ایثار و رضا و صبر و شکر، حل یہ عقدہ آل زہرا کے سوا کس نے کیا؟ حل یہ عقدہ آل زہرا کے سوا کس نے کیا؟ اور خون سے کس کے ہوئی تاریخ عالم تابناک، خون سے کس کے ہوئی تاریخ عالم تابناک، سرزمین نینوا کو کربلا کس نے کیا؟ سرزمین نینوا کو کربلا کس نے کیا؟ اور کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بد سیر، یعنی بری خصلت والا، بری عادت والا، کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بد سیر، بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ ہوا کس نے کیے؟ کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بد سیر، بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ ہوا کس نے کیا؟ بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ ہوا کس نے کیا؟ کوئی تھا جس نے کیا سبط پیمبر کا لحاظ، تھا میدان کربلا میں کوئی تھا جس نے کیا سبط پیمبر کا لحاظ، احترام نسبت خیر الورا کس نے کیا؟ احترام نسبت خیر الورا کس نے کیا؟ حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، آل زہرا پر ستم اے بے حیا کس نے کیا؟ آل زہرا پر ستم اے بے حیا کس نے کیا؟ اور یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر، منکشف نہیں، منکشف یعنی کھلی ہوئی، یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر، کربلا میں جو ہوا کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کربلا میں جو ہوا کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ اور پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، میں ہوں گدائے کوچے آل نبی نصیر، میں ہوں گدائے کوچے آل نبی نصیر۔ وہ اپنے آپ سے لے کر ہر اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو محب اہل بیت ہے، ہر وہ انسان جو محب اہل بیت ہے اس کے بارے میں ہے کہ میں ہوں گدائے کوچے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نار جہنم لگا کے ہاتھ، دیکھے تو مجھ کو نار جہنم لگا کے ہاتھ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے کہ کل جو خطاب ہوا تھا اس کا موضوع تھا صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت، اور آج بھی خطاب اسی پہ آگے چلنا ہے۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ جو میں تمہیں دعوت و تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، اللہ کی باتیں تم تک پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ یہ پیغام میں نے تم تک خدا کا پہنچایا ہے تو تم مجھے اس کے عوض میں کوئی مال دو، کوئی دولت دو، کوئی دنیا کی چیز دو۔ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربہ، کہ میرے اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بسا لینا، میرے اہل بیت کی محبت کو اپنے اندر جاگزی کر لینا، میرے اہل بیت کا ادب کر لینا، میرے اہل بیت کا احترام کر لینا، یہی میری تبلیغ کا معاوضہ ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اگر ہم اس کا معاوضہ ادا کریں، یوں تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن اگر ہم اس کا حق ادا کرنا چاہیں تو ہمارے لیے لازم و ضروری یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں اتار لیں، اہل بیت کی سیرت کو اپنے دل میں اتار لیں کہ آقا کریم کا خاندان کس طریقے سے، آقا کریم کا خاندان کیا تھا، خاندان والے کس طریقے سے تھے، کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، یہ تمام چیزیں اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق بندہ اپنی زندگی کو گزارے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ اہل بیت سے محبت کرنا کہلاتا ہے۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، فقط یہ کہ تم اہل بیت سے محبت کرو۔ صحابہ اکرام نے اس پیغام کو سنا، سمجھا اور پوری زندگی اس پیغام پر عمل پیرا رہے، پوری زندگی امت کو یہ درس دیتے رہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، اور محبت اس طریقے سے کرو جیسے ہم لوگوں نے کر کے دکھائی، جس طریقے سے کل کے بیان میں بیان ہوا کہ صدیق اکبر حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، سرکار دو عالم کے خاندان سے محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے اے لوگوں، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، ہم نے اپنی سیرت تمہارے سامنے رکھ دی ہے، تم ہماری سیرت کو دیکھ کر سمجھ لینا کہ اہل بیت کا ادب کس طریقے سے کرنا ہے، اہل بیت کا احترام کس طریقے سے کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اہل بیت کی محبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، ہمیں صحابہ اکرام کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم جب تک صحابہ اکرام کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ان کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، ہم کما حق اہل بیت کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اہل بیت سے کس طریقے سے محبت کرنی ہے، ان سے کس طریقے سے رشتہ داریاں نبھانی ہیں، ان سے کس طریقے سے اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں صحابہ اکرام نے بتائی ہے۔ کوئی بھی ایک صحابی ایسا نہیں ہے، آج لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، کوئی ایک صحابی نہیں بتا سکتا ہے کہ کسی کے اندر بھی اہل بیت کی دشمنی پائی جاتی ہو، اہل بیت کا بغض پایا جاتا ہو، اہل بیت کا احترام نہ پایا جاتا ہو، اہل بیت کا وہ ادب نہ کرتے ہو۔ یہ فقط الزام ہے جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ بعض صحابہ اکرام اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، بعض صحابہ اکرام اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، انہیں اہل بیت سے بغض تھا، انہوں نے محض کہہ دیا اور ہم نے ماننا شروع کر دیا۔ ہم نے صحابہ کی سیرت کو اٹھا کے نہیں پڑھا، اگر ہم پڑھتے تو اسی وقت ہمارا تصفیہ ہو جاتا کہ یہ تو ہمیں غلط راستے پر ڈالا جا رہا ہے، ہمیں غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں، یا حقیقت تو کسی اور چیز کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ حقیقت تو ہمیں یہ بتاتے نظر آ رہی ہے کہ صحابہ سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی تھا ہی۔ لیکن بار بار بات وہی لوٹ کے آتی ہے کہ چونکہ ہم نے یہ واقعات ان لوگوں سے سننے شروع کر دیے جن کے دل میں صحابہ اکرام کا بغض ہے، جن کے دل میں صحابہ اکرام کا حسد ہے، جو حسن بن صباح کی پیدا کردہ اولاد ہے، جو ان یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور ان منافقوں کی سازش کے شکار ہے، جو چاہتے تھے کہ لوگوں کے درمیان یہ پروپیگنڈا چلایا جائے
کہ یہ صحابہ اکرام اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے اور وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ آج ایک طبقہ ہے جو ان کے اس طریقے پر عمل پیرا ہے کہ وہ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو لعن طعن کہتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر یہ حدیث موجود ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ستارے کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لوگے رائے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن ہم نے ان احادیث سے اپنی آنکھوں کو پھیر لیا، ہم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے، حق ہمیں نظر نہیں آتا ہے، جبکہ حق سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اور ان تمام میں سب سے زیادہ جو لوگ تنقید کا شکار ہوئے، جو معزز ہستیاں تنقید کے شکار ہوئی، جنہیں سب سے زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے، ان میں سے مشہور یہ ہستی ہیں، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، انہیں غاصب کہا جاتا ہے، انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جبراً خلافت کیا کہتے ہیں حاصل کر لی ہے۔ دوسرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیدہ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اہل بیت کے ساتھ اہل بیت کی بے حرمتیاں کی ہیں۔ حضرت عثمان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چند اور صحابہ اکرام ہیں، یہ معزز ہستیاں ہیں، جن کے بارے میں تان و تشنیع کی جاتی ہے کہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، جبکہ کل کے بیان میں واضح کیا گیا کہ ان سے زیادہ کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، منبر رسول پر تشریف فرما ہے، حضرت حسن مجتبیٰ مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، صحابہ اکرام کی مقدس ہستیاں وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام وہاں موجود ہیں۔ حضرت حسن پاک مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے عمر فاروق میرے نانا کے ممبر سے اتر جا۔ میرے عزیزوں ذرا سوچے کتنی جرت والی بات حضرت حسن نے کی ہے، خلیفہ وقت سے جن کی اطاعت ہر امتی کے لیے لازم ہوتی ہے، لیکن حسن پاک کیا کہہ رہے ہیں، اے عمر فاروق میرے نانا کے ممبر سے اتر جا۔ وہ فاروق جن کے جلال کا عالم یہ تھا کہ جس راستے سے گزر جائے شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا، لیکن اہل بیت کی بات آتی تھی تو فاروق کا دل موم سے زیادہ نرم ہو جایا کرتا۔ حضرت عمر فاروق ممبر سے نیچے آئے، حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں اٹھایا، اور حسن مجتبیٰ نے ساتھ میں ایک جملہ اور کہا تھا کہ میرے نانا کے ممبر سے اتر جا اور اپنے باپ کے ممبر پہ جا کے بیٹھ۔ کیا کہا؟ میرے نانا کے ممبر سے اتر جا اور اپنے باپ کے ممبر پہ جا کے بیٹھ۔ حضرت عمر فاروق اتنے جلیل القدر صحابہ تھے، دیکھ رہے تھے کہ حضرت حسن کس جرات کے ساتھ حضرت عمر فاروق کو للکار رہے ہیں، لیکن تاریخ یہ بھی نقل کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ، بڑے ہی محبت کے ساتھ، نرم انداز میں حضرت عمر فاروق ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد حسن مجتبیٰ کو ڈانٹا نہیں، انہیں مارا نہیں، انہیں جھڑکا نہیں، بلکہ پیار سے انہیں اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، بھتیجے یقیناً یہ تیرے نانا کا ممبر ہے، آپ کا حکم ہوا میں ممبر سے اتر آیا، لیکن میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے، میں کہاں پر تشریف رکھوں۔ میرے عزیزوں یہ ہے اہل بیت سے محبت صحابہ اکرام کی، یہ ہے عمر فاروق کی اہل بیت سے محبت۔ چاہتے تو حسن پاک کو ڈانٹ سکتے تھے، چاہتے تو انہیں مار سکتے تھے، اختیار تھا، چچا تھے، بڑے تھے، خلیفہ وقت تھے، لیکن ادب اہل بیت کا عالم یہ تھا، محبت اہل بیت کا عالم یہ تھا کہ جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حسن پاک کو گودی میں اٹھایا، بوسہ دیا اور پیار سے کہتے ہیں کہ یقیناً یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے، آپ کے حکم کے مطابق میں اس سے اتر آیا، لیکن میں بیٹھوں کہاں، میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں۔ میرے عزیزوں یہ ہے اہل بیت کی محبت، یہ ہے صحابہ اکرام کی اہل بیت سے محبت۔ ہم نے ان لوگوں سے آج دین لینا شروع کر دیا ہے جنہیں اصل میں دین کی کوئی خبر ہی نہیں۔ ہم نے اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ان لوگوں سے پڑھنا شروع کر دیا ہے، ان لوگوں سے جاننا شروع کر دیا ہے جن کے دل میں ان مقدس ہستیوں کا بغض اور حسد موجود ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کسی کے دل میں بغض ہو، حسد ہو، دشمنی ہو تو کبھی بھی وہ انصاف سے کام نہیں لے سکتا۔
میرے عزیزوں ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ لوگ بجائے سرکار کی تجہیز اور تکفین میں مشغول ہونے کے وہاں خلافت کے امور میں مشغول ہو گئے تھے، خلیفہ مقرر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ ارے جاہلوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ مقرر کر کے آج امت مسلمہ کو ایسا نظام حکومت دے دیا ہے کہ اگر وقت کا پرائم منسٹر ختم ہو جائے تو اس کا کریا کرم بعد میں ہوگا، پہلے اس کے نائب کو منتخب کیا جائے گا تاکہ کوئی ایسا وقت نہ گزرے کہ جس وقت ہمارا کوئی حاکم نہ ہو، کوئی حکمراں نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے سرکار دو عالم رخصت ہوئے، اگر خلیفہ نہ بنایا جاتا اور اس اثنا میں کوئی معاملہ ہو جاتا تو اس ذمہ داری کو کون اپنے سر لیتا کہ میں اس ذمہ داری کو اپنے سر لے رہا ہوں؟ وہاں خلیفہ مقرر کر کے دنیا کو یہ نظام دے دیا گیا ہے کہ حکمراں جائے تو پہلے اس کا نائب مقرر کیا جائے، تب اس حکمراں کی تجہیز و تکفین کا کام کیا۔ یہ نظام عدل ابو بکر نے اپنے آپ سے نہیں کیا ہے، سرکار نے سکھایا تھا، سرکار نے بتایا تھا، تب ابو بکر نے یہ کام کیا، تب صحابہ اکرام نے یہ کام کیا ہے۔ ابو بکر لالچی نہیں تھے، لالچی ہوتے تو غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا تمام اثاثہ اٹھا کر بارگاہ رسالت میں نہ پیش کیا ہو، حتیٰ کہ اپنے بدن کا لباس بھی بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ تم ایسے شخص کو لالچی کہتے ہوئے گھبراتے نہیں ہو، شرماتے نہیں ہو، تمہاری زبانیں لڑکھڑاتی نہیں ہیں؟ ارے وہ ابو بکر جس نے اپنا تمام اثاثہ لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، حتیٰ کہ بورے کا کپڑا بورا پہن لیا اور بٹن کی جگہ وہ ببول کے کانٹے لگا لیے، حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میں اس واقعے کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا، میں صرف شان ابو بکر بتانا چاہتا ہوں جن کی تم تضحیق کرتے ہو، تذلیل کرتے ہو، اللہ نے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے، ان پر بھی اس جیسا ہی لباس تھا جیسا ابو بکر اس موقع پر پہن کر آئے تھے، وہی بوریا ان کے اوپر تھا، وہی ببول کے کانٹے سے بٹن کی جگہ لگی ہوئی تھی۔ آقا کریم نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ حالت تم نے کیوں بنائی ہے، یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے اس محبوب غلام، اس ابو بکر کی اس ادا سے اللہ اتنا خوش ہے، اللہ کو ابو بکر کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ آج اس نے عرش پر اعلان کر دیا ہے کہ میرے تمام فرشتوں میں حکم اعلان کر دیا جائے، انہیں حکم دے دیا جائے کہ آج تمام کے تمام اپنا لباس ابو بکر جیسا لباس بنا، ابو بکر جیسا لباس اختیار کر لے۔ آج ابو بکر بوریے میں ہے، بوریے کے لباس میں ہے، اس لیے تمام ملائکہ کو اللہ نے حکم دے دیا ہے، سبھی نے اپنے جسم پر بوریا زیب تن فرما لیا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے ابو بکر کا، جن کے چرچے عرش پر ہو رہے ہیں۔ تم اپنی فکر کرو کہ تم ان کی شان میں گستاخیاں کرنے کے بعد تمہارا کیا حشر ہونے والا۔ میرے عزیزو، یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سیدہ اس طریقے سے آپ سے بغض رکھتی، آپ کو ناپسند فرماتی تھی۔ یہ الزام ہے کہ آپ نے وصیت کر دی تھی کہ میری نماز جنازہ ابو بکر نہ پڑھائیں۔ یہ محض الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب سیدہ کا جنازہ تیار ہوا، صدیق اکبر جنازے پہ حاضر ہوئے اور حضرت علی سے کہا کہ آپ شوہر ہیں، آگے بڑھیے، نماز جنازہ پڑھائیے۔ میرے عزیزو، اہل بیت کی محبت دیکھے اور خود اہل بیت بھی ان کا کیسے ادب و احترام کرتے تھے۔ میرے عزیزو، بدلے میں ادب اور احترام اسے ہی ملتا ہے جو کسی کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، آپ اپنی زوجہ محترمہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت علی نے بھی نماز جنازہ پڑھا ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں تاریخ اور کیا بتاتی ہے، روایت اور کیا بتاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آج تم کہتے ہو کہ حضرت علی کے دشمن تھے ابو بکر، حضرت علی اور ابو بکر میں بنتی نہیں تھی۔ سنو حضرت علی نے کیا کہا۔ جب حضرت ابو بکر نے کہا، علی آپ اپنی بیوی کا نماز جنازہ پڑھائیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر، یہ علی سے ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ علی نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس میں ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امامت کر نہیں سکتا ہے۔ تم ابو بکر کی شان کے بارے میں بات کرتے ہو۔ میرے عزیزوں، حضرت علی کہہ رہے ہیں، اہل بیت کے فرد، کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم کا یہ فرمان سنا ہے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، جس جگہ ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کے سوا کوئی اور بھی مسلح امامت پر نہ کھڑا ہو۔ اس لیے ابو بکر، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم نے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا ہے، آپ آگے بڑھیں اور خاتون جنت کا نماز جنازہ پڑھائیں۔
یہ ان کا ادب ہے، یہ ان کا احترام ہے. آج تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ ارے میرے عزیزوں، اشارے میں تو سرکار نے اپنی زندگی میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا. اپنے مصلح پر کون کسے آگے بڑھاتا ہے؟ کیا وہاں پر علی موجود نہیں تھے؟ کیا عمر موجود نہیں تھے؟ کیا عثمان موجود نہیں تھے؟ سارے صحابہ اکرام موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آقا کریم جب مرض الموت میں تھے اور جب مسجد نبوی میں نماز پڑھانے آپ نہیں آ سکتے تھے نقاہت کی وجہ سے، آپ نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت فرمائے. ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت فرمائے. حضرت عائشہ آپ کے پاس موجود تھی رضی اللہ عنہا، آپ کی پیاری بیوی. لوگوں نے تو انہیں بھی نہیں چھوڑا ہے بدبختوں نے. وہ سیدہ پاک کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش رہتے تھے اور سب سے محبوب بیوی جسے فرمایا ہے، بدبختوں نے انہیں بھی نہیں چھوڑا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے والد ابو بکر نرم دل کے ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہے، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر امامت نہیں کر سکیں گے، کسی اور کو کہہ دیجئے. وہاں فقط امامت کرانی مقصود نہیں تھی، بلکہ امت کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ آج یہ تمہارے نبی کے مصلی امامت پہ کھڑا ہے، اپنا ذہن بنا لو، اپنے آپ کو تیار کر لو، کل جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا تو اسے خلیفہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا. 3 دفعہ حضرت عائشہ نے کہا اور 3 دفعہ رسول اللہ نے کہا کہ ابو بکر سے کہو. کہہ سکتے تھے کہ عمر سے کہہ دو اگر ابو بکر نہیں پڑھا سکتے، کہہ سکتے تھے علی سے کہہ دو، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکیں گے اپنی نرم دلی کی وجہ سے، لیکن آقا یہی فرماتے کہ نہیں، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کی امامت کرے. اور بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر امت محمدیہ کی امامت فرمائی ہے، اور یہ اشارہ دے دیا ہے آقا کریم نے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ کوئی اور نہیں، ابو بکر کی ذات. تم نبی سے بھی زیادہ جاننے لگے ہو، تم نبی سے بھی زیادہ علم والے ہو گئے ہو کہ نبی علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تو امت نے ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا ہے. ارے میرے عزیزوں، اگر حضرت علی اللہ کی جانب سے خلیفہ منتخب ہوتے پہلے تو رسول اللہ بغیر بتائے امت کو اس دنیا سے کبھی نہ جاتے، کیونکہ یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اللہ جس چیز کا اسے حکم دے دے وہ پیغام وہ امت تک پہنچائے. تم کہتے ہو کہ حضرت علی منصوص من اللہ ہے، اللہ رب العزت نے، یوں تو تمام کے تمام خلیفہ اللہ رب العزت کی جانب سے منتخب کیے گئے. مشیت الہی نہ ہوتی تو حضرت ابو بکر خلیفہ نہ بنتے، مشیت الہی نہ ہوتی تو حضرت عمر خلیفہ نہ بنتے، مشیت الہی نہ ہوتی تو حضرت عثمان خلیفہ نہ بنتے. مشیت الہی تھی تبھی یہ سب خلیفہ بنے، لیکن آقا کریم نے ان کو اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے یہ بتا دیا کہ سب سے پہلا خلیفہ تمہارا ابو بکر ہوگا، پھر ابو بکر جسے کہہ دے وہ تمہارا خلیفہ ہوگا، پھر اس کے بعد والا جو جسے خلیفہ بنا دے وہ خلیفہ ہوگا، اور سب سے آخری نمبر پہ، چوتھے نمبر پر حضرت علی کا نام. میرے عزیزو، تم کس سے روایتیں سنتے ہو؟ تم ان حاسدین سے سنتے ہو؟ ارے حضرت مولا علی کی زبانی سنو کہ وہ کتنا ادب اور احترام کرتے تھے. اگر حضرت ابو بکر غاصب ہوتے، حضرت عمر ظالم ہوتے، تو جو جملہ میں ابھی کوٹ کرنے جا رہا ہوں، جو بات میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ کسی غاصب اور کسی ظالم کے بارے میں کوئی نہیں کہتا. کسی شخص نے حضرت علی سے ہوش سے سنے، اپنے سماع کو غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ ادھر لگائیں کہ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں. کسی شخص نے پوچھا کہ مولا کائنات آپ افضل ہیں یا ابو بکر و عمر و فاروق افضل ہیں؟ یہ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ حضرت علی پاک سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ افضل ہیں یا ابو بکر اور عمر افضل ہیں. مولا کائنات کے دل میں اگر ابو بکر کی دشمنی ہوتی یا ابو بکر مولا کائنات سے دشمنی رکھتے، حضرت عمر فاروق اہل بیت سے دشمنی رکھتے، مولا کائنات سے دشمنی رکھتے، تو یا تو آپ جواب نہ دیتے یا یہ کہتے کہ ان سب سے میں افضل ہوں. لیکن جو جواب دیا وہ یہ بتاتا ہے کہ نہ ان کی آپس میں کوئی دشمنی تھی، نہ کوئی ان میں معاملات خراب تھے، بلکہ یہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، حد درجہ محبت کیا کرتے تھے. سائل نے سوال کیا کہ اے ابو بکر، اے حضرت علی، آپ افضل ہیں یا شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر افضل ہیں؟ جملہ سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی ایسے شخص کو نہ پاؤں جو مجھ علی کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہو۔ میرے عزیزوں ایسے خاموشی سے کام نہیں چلے گا، تھوڑا ہاتھوں کو بلند کرے۔ مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں میں کوئی ایسا شخص نہ پاؤں، کوئی ایسا بندہ نہ پاؤں، میں کسی کی زبان سے یہ نہ سنوں کہ کوئی مجھے علی کو ابو بکر اور عمر کی ذات پر ترجیح دے رہا ہے، ان پر فضیلت دے رہا ہے۔ اگر میں کوئی ایسا بندہ پا گیا تو یوں ہی نہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ اس پر وہ سزا لگاؤں گا جو ایک پارسا عورت پر تہمت لگانے والے کی سزا قرآن نے بیان کی۔ وہ سزا کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ وہ انسان جو کسی پارسا عورت پر بدکاری کی تہمت لگا دے اور پھر اسے 4 گواہ سے ثابت نہ کر سکے، اسے 80 کوڑے لگائے جائے اور کبھی بھی قاضی اس کی کوئی بھی شہادت کو قبول نہ کرے۔ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ الا جلدتہ حد المفتری، اگر کسی نے مجھ علی کو شیخین کریمین ابو بکر و عمر پر فضیلت دی تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ میرے عزیزوں ذرا سوچیں، وہ علی جس کی ایک ضرب میں قلعہ قموس کا دروازہ اکھڑ گیا، جسے خیبر کا قلعہ کہا جاتا تھا، وہ جس بندے کو 80 کوڑے لگا دے تو اس کا تو نام و نشان ہی نہیں باقی رہے گا۔ لگواؤں گا نہیں، جلدتہ میں خود ماروں گا۔ ارے جو علی کی ایک ضرب نہ سنبھال سکے وہ علی کی 80 ضرب کیسے سنبھالے گا؟ اس لیے میرے عزیزوں یہ روایتیں اپنے سامنے رکھیں۔ اگر حضرت علی کیا بغض اور حسد ہوتا ہے، اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں نہ ہوتی تو کبھی بھی حضرت علی یہ جملہ ارشاد نہ فرماتے۔ یہ جملہ ارشاد فرما کر آپ نے امت کو یہ پیغام دے دیا، یہ درس دے دیا کہ اے لوگوں اپنی زبانیں بند کر لو، یہ شیخین کریمین اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں اور اہل بیت ان سے محبت کر رہے ہیں۔ آج ہم نے غلط لوگوں سے تاریخ لینی شروع کر دی ہے، اسی وجہ سے یہ غلط تعلیمات ہمارے گھروں کے اندر آ گئی۔ حضرت علی کا یہ فرمان ہو، سیدہ کائنات ان لوگوں کا احترام کریں، اہل بیت اطہار ان لوگوں کا احترام کریں، حسنین کریمین بھاگ بھاگ کے ان کے پاس آئے، ان کے ساتھ کھیلیں اور خود یہ بھی حسنین کریمین کے ساتھ مل کر بچے بن جائے۔ یہ ادب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ احترام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ عقیدت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تمہیں دشمنی کہاں سے اس میں نظر آ جاتی ہے؟ یہ تم خالی اپنی خواہش نفسانی کی بنیاد پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ باتیں کرتے ہو، باقی ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک موقع پر بادشاہ کسریٰ نے کچھ تحائف بھیجے، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت، سنتے چلیں کہ یہ شخصیت اہل بیت سے کتنا محبت کرتی تھی۔ اس نے تحائف بھیجے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، فلاں نے تم یہ کپڑا لو لے جا کے سلا لو، فلاں نے یہ کپڑا لو لے جا کے سلا لو، یہ کپڑا لو لے جا کے سلا لو۔ حسنین کریمین بھی موجود ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں کہ ابھی ہمیں بھی ملے گا، لیکن تمام کے تمام کپڑے بٹ گئے، حسنین کریمین کے حصے میں کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، عرض کیا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفہ وقت، کیا آپ کو حسنین کریمین نظر نہیں آئے؟ حسنین کریمین بھی موجود تھے، چند کپڑے انہیں بھی عنایت کر دیتے، ان کا بھی دل بہل جاتا۔ فاروق اعظم کا جملہ سنیں، اے لوگوں جو کہتے ہو کہ فاروق اعظم حسنین کریمین سے حسد رکھے تھے، سنو فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے حسنین کریمین کو نظر انداز نہیں کیا ہے، ارے اس میں کوئی کپڑا اس لائق تھا ہی نہیں کہ جو حسنین کریمین کے بدن پر جچتا سورتا، اس لیے میں نے انہیں نہیں دیا ہے، میں نے انہیں نظر انداز نہیں کیا ہے۔ فوراً آپ نے ایک آدمی کو بلایا، ایک سفیر کو، اسے پیغام لکھا اور مصر بھیجا اور ان کو کوالٹی بتائی کہ اس کوالٹی کا کپڑا اتنے اتنے گز کا، اتنے اتنے میٹر کا فوراً بھیجو۔ وہ پیغام حضرت عمر کا گیا ہے مصر اور شام، وہاں سے عمدہ کپڑے بن کر آئے ہیں۔ آپ نے حسنین کریمین کو بلا کر خاص طور پر وہ کپڑا عنایت کیا ہے، اور جب حضرت حسنین کریمین نے اس کپڑے کو پہنا ہے تو حضرت عمر کا جملہ سنے، آپ فرماتے ہیں آج میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی۔
میرے عزیزوں جو کپڑا ان کے لائق نہیں تھا نہیں دیا, الگ سے انتظام کروا کے لا کے دے رہے ہیں. اور آخر میں یہ جملہ, مطلب یہ جملہ بتاتا ہے کہ جب تک حسنین کریمین کو کپڑے نہیں ملے تھے حضرت عمر بے چین تھے, بے قرار تھے, اور جب انہیں کپڑے مل گئے, زیب تن فرما لیا, تو ان کے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی, جس کا اظہار آپ نے کیا کہ آج میرے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ گئی. میرے عزیزوں ادب والے بنو. فارسی کا بہت مشہور شعر ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو ادب والا ہوتا ہے, ادب والوں کے ساتھ رہتا ہے, لوگوں کا ادب کرنا جانتا ہے, ادب اور احترام کرنا جانتا ہے, وہ نصیب والا ہوتا ہے. اس کے نصیب بڑے بلند ہوتے ہیں. لیکن جو بے ادب ہوتا ہے, آج دیکھ لیں بے ادبوں کا حال. کوئی بھی محب اہل بیت اپنے سینوں کو نہیں کوٹتا ہے. جو حقیقی اعتبار سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اور ان لوگوں کو دیکھ لیں جو محبت کا ڈھونگ رچتے ہیں اور اہل بیت صحابہ اکرام کی بے ادبی کرتے ہیں, اہل بیت کی بے ادبی کرتے ہیں, آج وہ اپنے ہی یا تو اپنے سینے کو کوٹتے ہوئے نظر آتے. یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ تم بے ادبی کرو گے, اللہ ایسی لعنت, ایسی پھٹکار تم پر لگائے گا کہ تم خود کو اپنے ہاتھوں سے پیٹتے ہوئے پھرو. دلیلیں تم کچھ بھی دیتے رہو, حوالے تم کچھ بھی دیتے رہو, لیکن ہم یہی کہیں گے کہ یہ اس چیز کی مار ہے کہ تم نے صحابہ اکرام کی بے ادبی کی ہے, اللہ نے وہ مار تم پر مسلط کر دی. اگر آج تم صحابہ اکرام کے باادب ہوتے, صحابہ اکرام کا احترام کر رہے ہوتے, تو یہ مار آج تم پر نہ پڑتی, تم بھی اسی طریقے سے سرخرو ہوتے, معزز ہوتے. لیکن تم نے بے ادبی کر کے اپنے اوپر یہ عذاب نازل کرایا ہے. تو با ادب با نصیب, جو ادب کرنے والا ہوتا ہے اس کا نصیبہ بلند ہوتا ہے, اور جو بے ادب ہوتا ہے, جو گستاخ ہوتا ہے, جو ادب و احترام نہیں کرنے والا ہوتا ہے, اس کا نصیبہ بلند نہیں ہوتا ہے. وہ بلند نصیبوں والا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کے بلند نصیبے بھی ہو تو وہ نصیبے بھی چھین لیے جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں ان مقدس ہستیوں کا ادب کریں, احترام کریں, کیونکہ ان لوگوں نے اہل بیت کا ادب ہمیں سکھایا ہے. جو اہل بیت کا ادب سکھائے اس کا بھی ادب کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اہل بیت کا بھی ادب اور احترام کرنا ہے. اور ہم تو وہ خوش نصیب ہیں, ہمارے شجرے میں ایسے اکابرین ہیں جنہوں نے صحابہ کا بھی ادب کرنا سکھایا ہے, اہل بیت کا بھی ادب کرنا سکھایا ہے. اور صرف انہی تک نہیں, جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہے ہر کسی کا ادب اور احترام کرنا سکھایا ہے. ہم کسی کی بے ادبی نہیں کرتے ہیں, ہم تو ہر ایک کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں, پھر اللہ جس سے چاہتا ہے جیسا سمجھتا ہے معاملات فرما دیتا ہے. بھائی اللہ سے بڑھ کر کس کی طاقت ہو سکتی ہے؟ ہم کسی سے کسی چیز کا بدلہ کیا لے سکتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے ایک عاجز بندے ہیں, ہم نے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اب اللہ جیسا چاہتا ہے جس کے ساتھ ویسا معاملہ فرما دیتا ہے. اس لیے ہمارا کام فقط ادب ہونا چاہیے, فقط احترام ہونا چاہیے. ہم ادب کریں گے, احترام کریں گے, اللہ رب العزت ہمارا نصیبہ بلند کر دے گا. آئے سنیں کہ یہ صحابہ اکرام اہل بیت سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کا موقع تھا کہ جنگ میں کچھ چیزیں جو مال غنیمت ملتے ہیں وہ تقسیم فرما رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کا وظیفہ مقرر فرما رہے تھے. تو آپ نے اس میں دو کیٹیگری کی. ایک ان صحابہ کی جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کو الگ کیا, باقی اس کے علاوہ جتنے صحابہ تھے سب کو ایک طرف رکھا. جنگ بدر میں شریک ہونے والے جتنے صحابہ اکرام تھے جنہیں بدری صحابہ کہا جاتا تھا, آپ نے ان کا وظیفہ 5000 مقرر کیا. کتنا کیا؟ 5000 مقرر کیا. اور بقیہ جتنے صحابہ تھے ان کا وظیفہ 2000 مقرر کیا. پھر حسنین کریمین کو بلایا اور انہیں بھی بدری صحابہ کی صف میں شامل کیا. میرے عزیزوں وہ حسنین کریمین جو ہمارے خیال سے جنگ بدر کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن فاروق اعظم کی محبت دیکھیں, اپنے بیٹے کو نہیں شریک کیا بلکہ آقا کریم کے نواسے حضرت علی کے لال فاطمہ زہرا کے راش دلانوں کو کہتے ہیں کہ آپ بدری صحابہ میں شریک ہو جائیں, آپ کو وظیفہ بدری صحابہ والا ملے گا. جب حضرت حسنین کریمین کا وظیفہ 5000 مقرر ہوا, آپ کے بیٹے تڑپ گئے عبداللہ ابن عمر, کہنے لگے کہ ابا جان میں تو جنگ بدر میں شریک بھی ہوا تھا, میں تو ان سے پہلے پیدا بھی ہو چکا تھا, میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جنگوں میں شریک ہوا ہوں. یا تو آپ حسنین کو ہمارے ساتھ رکھتے, اور اگر حسنین کو بدری صحابہ میں رکھا ہے تو کم از کم مجھے بھی بدری صحابہ میں رکھتے اور ان جیسا ہی وظیفہ مجھے دیتے. جواب سنیں,
کہہ سکتے تھے حضرت عمر کہ بیٹے بات صحیح کہہ رہے ہو، چلو تمہیں بھی 5,000 کا وظیفہ دے دیتا ہوں. لیکن حضرت ابو بکر نے جس نسبت کے لحاظ سے، جس وجہ سے انہیں بدری صحابہ میں شریک کیا تھا، وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے تم بات یہ کرتے ہو کہ حسنین کریمین کو میں 5,000 وظیفہ کیوں دیتا ہوں، میں نے انہیں بدری صحابہ میں کیوں شریک کیا ہے، میں نے اس وجہ سے شریک کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ارے حسنین کریمین کے جیسے بابا تمہارے بابا نہیں ہے. تمہارے باپ کا نام عمر ہے، اس کے باپ کا نام علی ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جو تمام کائنات کا مولا ہے. حسنین کریمین کے نانا کے جیسے تیرا نانا نہیں ہے، اس کی ماں کے جیسی تیری ماں نہیں ہے، اس کی دادی کے جیسے تیری دادی نہیں ہے، اس کے پھوپھی کے جیسے تیری پھوپھی نہیں ہے، اس کے چاچا کے جیسا تیرا چاچا نہیں ہے. تو کہاں سے برابری کی بات کرتا ہے؟ ارے حسنین کا مقام الگ ہے بیٹے، تیرا مقام الگ ہے. حسنین آقا کے بیٹے ہیں، تو غلام کا بیٹا ہے، غلام اور آقا میں کہاں برابری ہو سکتی ہے؟ عزیزان محترم، یہ ادب کا درس دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، نظام حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہوں دے سکتا ہوں، جسے چاہوں خالی ہاتھ رکھ سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی عمر فاروق نے یہ نہیں کیا ہے. ہر موقع پر حسنین کریمین اہل بیت کا احترام کیا ہے، اہل بیت کی محبت کو سامنے رکھا ہے، ان کے ادب و احترام کو سامنے رکھا ہے، اور اسی اعتبار سے پوری زندگی میں ان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. نہ جانے آج ہم نے کہاں سے سیرت لے لی ہے کہ یہ صحابہ اکرام اہل بیت کے دشمن تھے. ارے دشمن تو تم اپنے ایمان کے ہو، جو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں زبان کھول کر برابر اپنے ایمان کو خراب کرتے جا رہے ہو، ختم کرتے جا رہے ہو. اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا ہی شعر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے: آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تم کیا سمجھتے ہو صحابہ کو گالی دے کے بچ جاؤ گے؟ قطعی نہیں بچ سکتے ہو. نبی کریم جسے اپنا کہہ دے، اسے کوئی نجس اپنی نجس زبان سے ناپاک نہیں کہہ سکتا ہے. کوئی نجس انہیں برا بھلا کہے، قطعاً یہ سرکار برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہو سکتی. ہم صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی رکھے اور پھر نبی سے یہ بھی امید رکھے کہ نبی ہماری مغفرت فرما دیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے میرے پیارو. آج بھی وقت ہے، آج ہی اس رہتی دنیا میں اپنے اس عمل سے تائب ہو جاؤ. کوئی بھی صحابہ ہو، اگر صحابہ ہے، اگر ان کی صحابیت ثابت ہے تو ان کا احترام واجب ہے. اگر تم نہیں کرتے ہو تو تم ان کا کوئی نقصان نہیں کرتے سوائے اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہو. تم اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہو، اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہو. اس لیے میرے عزیزوں، صحابہ اکرام کی محبت اپنے دل میں بسا لیں، اپنے دل میں ڈال لیں، کیونکہ اسی دنیا میں اگر ہم اس عمل سے تائب ہو گئے، اگر کسی کے بھی دل میں صحابہ اکرام کا بغض ہے، حسد ہے، اگر اس رہتی دنیا میں ہی تائب ہو گئے تو شاید بات بن جائے، ورنہ میدان محشر میں کوئی بات بننے والی نہیں ہے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا. منانا ہے تو آج محبوب کو راضی کر لو، آج اس رہتی دنیا میں راضی کر لو، ورنہ کل کبھی بھی تم کتنی بھی کوشش کر لو نبی کریم کو نہیں منا سکتے ہو. ارے یارو، جنہوں نے نبی کریم پر ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا قربان کر دیا ہو، نبی پر قربان ہو گئے ہوں، مر مٹے ہوں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، تم ان کے بارے میں یہ سوچ بھی کیسے کر سکتے ہو کہ وہ خانوادہ رسول سے دشمنی رکھتے ہو؟ جن کی اقتدا ہمارے لیے راہ نجات ہو، کیا نبی کریم کسی ایسے شخص کو ہمارا ہادی بنائیں گے جو ان کے خاندان سے دشمنی رکھتا ہو؟ کیا نبی کریم ہمارا رہبر کسی ایسے شخص کو بنائیں گے جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہو؟ قطعی ہم یہ تصور نہیں کر سکتے، اور اگر یہ تصور کرتے ہیں تو در حقیقت ہم نبی کے علم پر انگشت نمائی کر رہے ہیں کہ نبی نے ہمیں ایسا قائد عطا کیا، ایسا رہبر عطا کیا جو خود ان کے خاندان والوں پر زبان درازی کرنے والا تھا. اس لیے اگر نبی کے علم کو درست مانتے ہو، یہ عقیدہ ہے تمہارا، تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو بھی صحابی ہیں وہ احترام کے قابل ہیں، ان کا احترام ہمارے لیے واجب ہے، کیونکہ یہ سب بھی نبی کریم سے محبت کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور اس محبت کے پیش نظر ان کا احترام ہم پر واجب ہے. آج ایک شخصیت جو سب سے زیادہ اس فتنے کا شکار ہوئی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر
کہ جو بزرگوں کی صحبت میں رہ کے ان کے دل سے یہ خرابیاں نہ نکل سکی۔ سب سے زیادہ جو اس فتنے کی شکار ہوئی ہے شخصیت، اس شخصیت کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیزوں، رضی اللہ تو دور کی بات ہے، لوگ حضرت امیر معاویہ کا نام ٹھیک سے لینا پسند نہیں کرتے ہیں، نہ جانے ان کو کون سی دشمنی ہوگی۔ کیا کسی کا بیٹا غلط نکل جائے تو اس کی وجہ سے اس کے باپ کو گردانا جائے گا؟ اگر یہی دیکھا جائے تو پھر حضرت نوح کو کس صف میں رکھو گے؟ وہ تو نبی تھے۔ حضرت نوح کا بیٹا تو کفر کی حالت میں مرا تھا، آپ کی بیوی کفر کی حالت میں مری تھی، حضرت لوط کی بیوی کفر کی حالت میں مری تھی، تم ان سب کو کس صف میں رکھو گے؟ اگر بیٹی کی نحوست، بیٹے کی خرابی، میں تو کہتا ہوں یزید کو جو کچھ کہنا ہے، آپ گالی دینا چاہیں گالی دے، میں نہیں منع کرتا، لیکن کم از کم حضرت امیر معاویہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں کہ اللہ اسے علم، حساب اور کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ اسے حساب اور کتاب کا علم عطا فرما، اور صرف علم ہی عطا نہ فرما بلکہ اسے امت کے لیے ہادی اور مہتدی بھی بنا۔ سرکار دو عالم ایسے شخص کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، اسے ہادی بنانے کی دعا کریں گے جو ان کے اہل بیت کا دشمن ہو، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، قطعاً ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، صحابہ کا احترام واجب کر لو۔ ارے یزید کو بٹھایا، ہاں یہ خطا تھی، ہر ایک نے کہا کہ آپ نے یزید کو خلیفہ بنا دیا، اپنے بعد نامزد کر دیا، وہیں سے ملوکیت چلی ہے، لیکن صحابہ کی غلطی کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ جو کرتے ہیں وہ اجتہادی غلطی ہوتی ہے، اللہ اس پر بھی ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ مجتہد کی ایک قسم ہوتی ہے، یہاں وقت اتنا ہے نہیں، نہ میں سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، فقط اتنا سمجھ لیں کہ مجتہد کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی مسئلہ صحیح بتائے، قرآن و حدیث سے صحیح مسئلہ نکالے، تو اسے اللہ رب العزت 2 اجر دیتا ہے، لیکن اگر خطا کر جائے تو پھر بھی اسے گناہ نہیں ملتا، 1 اجر ملتا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ سے جو حضرت علی کی جنگ ہوئی، خطائے اجتہادی تھی، ہم حضرت عائشہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی، خطائے اجتہادی تھی، اور مسلک اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ میں عقیدہ دے دینا چاہتا ہوں، ہاں مولا علی کے مقابل میں جتنے لوگ آئے، خواہ وہ حضرت عائشہ کی ذات ہو، خواہ وہ حضرت امیر معاویہ کی ذات ہو، وہ خطا پر تھے، حضرت علی حق پر تھے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت مولائے کائنات حضرت علی ہر موقع پر حق پر تھے، آپ کا مد مقابل وہ خطا پر تھا، چاہے وہ حضرت عائشہ کی ذات ہو، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ کی ذات ہو۔ لیکن آگے پھر کیا ہمارا مسلک ہمیں عقیدہ دیتا ہے؟ وہ عقیدہ یہ دیتا ہے کہ بس یہیں پر اپنی زبان خاموش کر لینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عائشہ زوجہ رسول ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے، امہات المؤمنین ہے، قرآن میں انہیں امت کی مائیں قرار دیا گیا ہے، مومنین کی مائیں قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور حضرت امیر معاویہ صحابی ہے، اس وجہ سے ہم انہیں کچھ نہیں کہیں۔ یہ اپنے اپنے اعتبار سے خطا پر تھے، لیکن اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے آگے ہمیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آج ہماری زبانیں کتے کی طرح باہر لٹکائی ہیں۔ آج ہم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، ہم در حقیقت ان پر تان و تشریح نہیں کرتے ہیں، سرکار دو عالم پر کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس روش پہ چل رہے ہیں۔ اگر بزرگان دین کو مانتے ہو تو اس روش کو چھوڑ دو۔ اگر حضرت امیر معاویہ کے اندر اتنی خرابی ہوتی تو میں جسے اپنا مرکز عقیدت مانتا ہوں، کبھی آج تک میرے پیر و مرشد نے ایک لفظ نہیں کہا کہ وہ شخصیت ایسی تھی۔ اس سے بڑھ کر مولانا روم نے جنہوں نے تصوف کا درس ہر انسان کے اندر ڈالا ہے، آپ نے اپنی مثنوی میں کبھی بھی امیر معاویہ کا ذکر نہیں کرنا تھا، لیکن پوری حکایت آپ نے اس میں نقل کی حضرت امیر معاویہ کی۔ یہ نقل کرنا بتاتا ہے کہ مولانا روم بھی ان کا ادب و احترام کرتے تھے۔ اس لیے بزرگوں کے ماننے والے ہو، اولیاء کرام کے ماننے والے ہو، تو اپنی روش کو چھوڑ دو اور عقیدہ اپنا درست کر لو۔ یہی ہمارے اکابرین کا عقیدہ تھا، یہی اولیاء کرام کا عقیدہ تھا کہ جتنے بھی صحابی ہیں وہ سب محترم ہیں، معزز ہیں، ہم ہر ایک کا ادب کریں گے، ہر ایک کا احترام کریں گے۔ ابا و شان امیر معاویہ بھی سنیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سنیں کہ وہ اہل بیت سے کس طرح کی محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی، کیونکہ یہ چیزیں اگر ہم بتائیں گے تو انسان اپنے پروپوگنڈے میں کامیاب کیسے ہوگا؟ بھائی ہمیں اگر دشمنی ایک کی پیدا کرنی ہے تو ہم اس کی خوبی کیوں کر بتائیں گے؟ ہم کیوں یہ بتائیں گے کہ حضرت امیر معاویہ اہل بیت سے کیسی محبت کیا کرتے تھے؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم تحقیق کرنا جانتے نہیں ہیں۔ آج یہ باتیں عام کر دی گئی ہیں،
میں پہلے ایک روایت کا اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں عمال کو یہ حکم دے دیا تھا، اپنے حکمرانوں کو جو جگہ جگہ مقرر آپ نے کیے تھے، جو حاکم بھیجے تھے، انہیں یہ حکم دے دیا تھا کہ منبر سے حضرت علی کو گالی دیا کرو، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم نے یہ روایت سنا اور سن کر خالی حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اس روایت کی تحقیق کر لیں۔ اس روایت کو 4-5 کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، اور ہر ایک میں جنہوں نے راوی بیان کیا ہے، جو اس کا مرکزی راوی ہے وہ ابو مخنف نام کا ہے۔ کیا نام ہے؟ ابو مخنف نام ہے۔ میں اس کا پورا نام بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کا پورا نام کیا تھا۔ اس کا پورا نام تھا لوط بن یحییٰ۔ کیا نام تھا؟ لوط بن یحییٰ، اور اس کی کنیت تھی ابو مخنف۔ اس کی ولادت کب ہوتی ہے؟ بعض روایت کے مطابق کہ یہ 58 ہجری میں پیدا ہوا، اور بعض روایت کے مطابق یہ 60 ہجری میں پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے؟ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سن وفات کیا ہے؟ سن 60 ہجری۔ بات سمجھتے چلیے گا کہ پروپیگنڈے جب پھیلائے جاتے ہیں، دیکھیں بات غلط ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں انسان اس میں چوک کر جاتا ہے۔ اس کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ سن 60 ہجری، یا بعض روایت کے مطابق سن 58 ہجری، اور حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وفات یا سن وفات جو ہے وہ سن 60 ہجری ہے، کہ سن 60 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اور یہ بندہ ابو مخنف جس نے اس روایت کو عام کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ مولا کائنات کو گالی دینے کے لیے کہا کرتے تھے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کو کہتے ہوئے سنا ہوں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خود اپنے کان سے سنا ہے کہ ممبروں سے حضرت امیر معاویہ کے حکم پر حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی۔ میرے عزیزو ذرا بتائیں کہ 2 سال کا بچہ کتنا زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی باتیں سمجھنے بھی لگتا ہے اور پھر اسے روایت بھی کرنے لگتا ہے۔ آپ یہاں پہ رکھے 2 سال کے بچے کو اور اس سے پوچھیں کہ حضرت جو بیان کر رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے سمجھ میں آنے کی بات دور ہے، میں بیٹھ کے دھیمے دھیمے بھی اسے بتاؤں تو وہ آگے بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ 2 سال کا بچہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا تھا کہ حضرت علی کو گالی دو۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات، تمام محدثین نے کہا کہ یہ جھوٹ سے کام لیتا تھا، یہ فریب سے کام لیتا تھا، اور روایت میں جب کوئی ایسا راوی آ جائے جس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہو، فریب کی تہمت ہو، تو پھر محدثین اس کی روایت کو نہیں لیا کرتے۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہم ایسوں کی روایت بیان کر رہے ہیں جو محدث کیا مقبول بھی نہیں ہے، تو کم از کم باتیں آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر ہم نے اس کی پہلے تحقیق کر لی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ ہم نے اس کی تحقیق نہیں کری، اس وجہ سے آج یہ نوبت آ گئی۔ اس لیے میرے عزیزوں اس چیز پہ بھی دھیان رکھا کریں کہ جو باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% درست ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں خلط ملط سے کام لیا گیا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے، بس چند ایک باتیں سن لے، وقت بھی ہونے کو چلا ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اور اس پیغام کے ساتھ کہ آج اس مجلس سے اٹھے تو یہ عقیدہ کر کے اٹھیں کہ ہم صحابہ اکرام کی کبھی بھی بے حرمتی نہیں کریں گے، اہل بیت کی بے حرمتی نہیں کریں گے۔ اور یہ تو بڑی معزز ہستیاں ہو گئی ہیں، جتنے بھی اکابرین امت ہیں، ہم کسی کی بے حرمتی نہیں کریں گے، ہر ایک کا احترام کریں گے۔ یہی نبی کی تعلیم ہے، یہی اولیاء امت کی تعلیم ہے۔ ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ یہ حدیث پاک ہے، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، ہاں رسول اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، علی کو اپنا مولا جانتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دشمن کی زبان ہو سکتی ہے، یہ بغض کرنے والے کی زبان ہو سکتی ہے، یہ حسد کرنے والے کی زبان ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کی زبان ہے جو علی سے محبت کرتا تھا، جو علی کا ادب کرتا تھا، اور صرف علی کا نہیں بلکہ پورے اہل بیت کا ادب ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت امیر معاویہ خود ذکر کی مجلسیں سجاتے تھے اور ذاکرین سے کہا کرتے تھے کہ میرے سامنے مولا علی کا ذکر کرو۔
یہ روایتیں موجود ہیں. ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم جب حضرت علی کلام فرماتے تھے تو آپ کی آواز میں شیر کی سی گرج ہوتی ہے. یہ کسی کی خوبی کون؟ دشمن بیان کرتا ہے. دشمن تو اپنے مد مقابل کو چوچو کا مربع بنا کے پیش کر دیتا ہے. مد مقابل ہو بھی مضبوط تو وہ لوگوں پر اپنی ہیبت بٹھانے کے لیے اس مد مقابل کو کمزور پیش کرتا ہے. یہاں مولا کائنات کی تو کچھ اور ہی شان بیان کی جا رہی ہے. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب حضرت علی کلام فرماتے تھے تو آپ کی آواز میں شیر کی سی گرج ہوتی. جب ظاہر ہوتے تو چاند کی طرح روشن ہوتے اور جب نوازتے تو بارش کی طرح بے انتہا کر دیتے تھے. بعض حاضرین نے دریافت کیا کہ آپ افضل ہیں یا علی افضل ہیں؟ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل سمجھتے تھے. سنو، پوچھنے والے نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے امیر معاویہ آپ افضل ہیں یا علی افضل ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ حضرت علی کے قدم بھی آل ابو سفیان سے بہتر. حضرت علی کی ذات کو نہیں فرمایا، کہا قدم علی آل ابو سفیان. صرف امیر معاویہ نہیں، ابو سفیان کی جتنی اولاد ہیں سب سے علی کے قدم بہتر ہے. یہ فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ بیان کر رہے ہیں، جنہیں خال المؤمنین کا لقب اللہ نبی کریم نے دیا ہے. خال المؤمنین کا مطلب ہوتا ہے مومنوں کا ماموں. آقا کریم نے حضرت امیر معاویہ کو مومنوں کا ماموں قرار دیا ہے اور تمہیں اپنے ماموں کو گالی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی. آگے ارشاد فرماتے ہیں جب آپ کو حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کی خبر ملی، دشمن کی موت پر تو آدمی خوش ہوتا ہے نا، لیکن آپ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. خبر ملی تو نہایت افسردہ ہوئے، غمگین ہوئے، رونے لگے اور فرمایا لوگوں نے کس قدر فضل، فقہ اور علم کو کھو دیا ہے. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ مولا کائنات سے محبت کرتے تھے اور صرف مولا کائنات سے نہیں بلکہ کل اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد آپ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کے اوصاف و کمالات بیان کرنے کا ارشاد فرمایا. جب حضرت زرار نے حضرت علی کے اوصاف بیان کیے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئیں. آپ آستین سے آنسو پوچھنے لگے، حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے. ایسی رقت طاری ہو جاتی تھی حضرت علی. ارے میرے عزیزوں، یہ سب کیفیتیں دشمن کی ہوتی ہیں. ارے یہ تو کیفیتیں اس کی ہوتی ہیں جو کسی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے. یہ حالت حضرت امیر معاویہ کی بتا رہی ہے کہ وہ مولا کائنات کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے. کبھی کوئی مسئلہ پیش ہو جاتا، نہیں حل ہوتا، تو اس کے لیے آپ بارگاہ مولا کائنات میں رجوع کیا کرتے تھے. لیکن ہم نے یہ سب چیزیں آج لوگوں سے چھپا لی ہیں، کیونکہ اگر بیان کر دی ہوتی تو جس وجہ سے ہم پروپیگنڈا کر کے حضرت امیر معاویہ کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں وہ کیسے کہتے، ہم ان کی تذلیل کیسے کرتے، ہم ان کی توہین کیسے کرتے. یہ سب باتیں چھپا کر ہی ہم نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے. اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو سمجھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. حسنین کریمین سے دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کیسی محبت فرماتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حسنین کریمین میں سے کسی سے ملاقات کرتے تو مرحباً و اہلاً بابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، یعنی خوش آمدید اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. آپ اپنے دروازے پر دشمن کو خوش آمدید کہتے ہیں یا دوست کو کہتے ہیں؟ کسی کو دیکھ کر مبارکباد کب پیش کرتے ہیں؟ جب وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. کوئی کسی دشمن کے لیے خوش آمدید نہیں کہتا ہے، کوئی اپنے دشمن کو مبارک نہیں دیتا ہے، وہی دیتا ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے. حضرت امیر معاویہ کے یہ قرائن بتا رہے ہیں کہ وہ اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حسنین کریمین کے لیے برابر وظیفے بھیجا کرتے تھے، ان کو تحفے بھیجا کرتے تھے، ان کو نظر پیش کیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسن آپ کے پاس آتے تو آپ انہیں اپنی جگہ بٹھاتے، اپنے سامنے نہیں، کسی دوسری جگہ نہیں، اپنی جگہ خود اٹھ جاتے اور اپنی جگہ بٹھاتے اور بتاتے کہ لوگوں دیکھ لو حسن مجتبیٰ اور حسنین کریمین کا کیا مقام اور مرتبہ.
آپ انہیں اپنے سامنے بٹھاتے اور خود ان کے سامنے بیٹھتے، اور صرف بیٹھتے ہی نہیں بلکہ روایت میں آتا ہاتھ باندھ کر بیٹھتے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو رہتے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ امام ہم شکل مصطفیٰ ہیں، مولا حسنین کریمین یہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ ہے، میں اس شبیہ کا احترام کرتا ہوں، اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میرے عزیزوں، حضرت امیر معاویہ کا کردار تو یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت سے محبت یہ ہوتی ہے۔ آج ہم نے کس سب میں لا کے انہیں کھڑا کر دیا۔ اپنے ایمان کی طرف دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ چند لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑیں، اللہ اور اس کی رسول کی رضا دیکھیں۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ مقدس ہستیاں یہ اللہ کے گروہ ہیں، اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ فرماتا ہے اللہ کان کھول کر سن لو، یہ اللہ کے گروہ جو ہیں یہ فلاح یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تم ان کے بارے میں اپنی زبانیں دراز کرتے ہو جنہیں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کامیاب ہے، یہ کامیابی کے منزل پر ہے، کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ فلاح یافتہ ہے۔ آج ہم ان کے بارے میں کلام کر کے اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ آج بھی وقت ہے اپنے اس عقیدے سے طائب ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، خدا نہ خواستہ مان لے آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، لیکن کل میدان محشر میں اگر ان کا شمار صحابی میں ہو گیا تو آپ کے پاس بچے گا کیا؟ کیا رہ جائے گا آقا کریم کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے؟ کس منہ سے آپ آقا کریم کی بارگاہ میں جائیں گے؟ آقا تو سیدھے کہہ دیں گے کہ تم میرے اس محبوب ساتھی کے بارے میں یہ کہتے تھے، میرا تجھ سے کوئی کام نہیں، میری بارگاہ میں آنے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے صوفیاء یہی فرماتے ہیں، یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اگر کوئی برا ہو تب بھی برا مت کہو، اس وجہ سے کہ اگر اللہ نے اس کی کوئی نیکی پسند کر کے اسے قبول کر لیا تو جو تم اسے زندگی بھر برا بھلا کہہ رہے ہو رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اور پھر یہاں تو معاملہ صحابی کا ہے، یہ تو صوفیاء کی تعلیم ایک عام انسان کے بارے میں ہے کہ ہم جسے برا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ نیک ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہو، لیکن ہم اپنے گمان میں اسے برا جان رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں ہم کس منہ سے جائیں گے؟ تو یہاں تو معاملہ صحابی کا ہے۔ اگر ہم نے صحابہ کے بارے میں زبان دراز کی ہے تو ذرا سوچیں کہ پھر ہمارا حشر کیا ہوگا، اور رسول اللہ جس سے اپنی نگاہیں پھیر لے تو پھر کوئی اس کو پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی خبر لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بس ایک اور روایت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو حضرت امام حسین کی علمی مجلس کی خوبیاں بیان کرتے، یہ کوئی دشمن کی نہیں کرتا ہے، یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک قریشی شخص سے فرمایا، جب تم مسجد نبوی میں جاؤ گے تو وہاں ایک ایسی مجلس دیکھو گے جس میں لوگ ہماتن گوش یعنی بالکل توجہ کے ساتھ ہماتن گوش ہو کر یوں با ادب بیٹھے ہوں گے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ یہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ یعنی ایسے ساکت اور جامد ہو کر بیٹھے ہیں کہ اگر پرندہ بھی ان کے سر پہ آ کر بیٹھ جائے تو اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے میں کسی چٹان اور پیڑ کی شاخ پہ آ کر بیٹھا ہوں جس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم ہماتن گوش ایسی مجلس دیکھو گے جس میں لوگ ہماتن گوش ہو کر یوں با ادب بیٹھے ہوں گے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ جان لینا یہی حضرت سیدنا ابو عبداللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی مجلس ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، نیز اس حلقے میں مذاق مسخری نام کی کوئی شے نہیں پائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے اہل بیت سے محبت صحابہ اکرام کی، یہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت۔ میں تو یہی چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ہم بزرگوں کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ہم اس بات کے نہیں قائل ہیں کہ ہمارا کوئی بھی بھائی جہنم میں جائے۔ ہم تو صوفیاء کی اس روش پر چلتے ہیں کہ اگر کوئی جہنم میں گرنے والا بھی ہو تو ایسی اصلاح کی جائے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔
ہم تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ مولا جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں انہیں ہدایت دے کر اپنی عالی جنت میں اسے مقام عطا فرما. ہم یہ دعائیں نہیں کرتے ہیں کہ مولا کوئی کنویں میں گر رہا ہے تو اور اسے گرا دے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کی ہدایت کی سبیل پیدا فرما. ہم تو بزرگوں کے طریقے پر چلنے والے ہیں. ہاتھ جوڑ کر باادب آپ سے ملتمس ہوں کہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اگر کسی کی زبان کھلتی ہے, آپ کے احباب میں سے کسی کی زبان کھلتی ہے, تو اس سے کہیں کہ خدا را اپنی زبان کو بند رکھو, توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں, کیونکہ مصطفیٰ ناراض ہو گئے تو پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں آئے گا. اس لیے نہ مصطفیٰ کو ناراض کرو, نہ مصطفیٰ کے اصحاب کو کچھ کہو کہ مصطفیٰ ناراض ہوں. اور یہی بزرگان دین کا طریقہ ہے. آج اس مجلس سے عہد کر کے اٹھیں کہ ہم آقا کریم کا بھی ادب و احترام اور کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. اس پیغام کو دوسرے تک پہنچائیں گے. صحابہ اکرام اور اہل بیت کا ادب کرتے ہیں, کریں گے, اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور وہ بھی صحابہ اور اہل بیت کا ادب اور احترام کرنے والے بن جائیں. رب کریم سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو, خطا ہو گئی ہو, اپنے شان رحیمی کے صدقے طفیل, امام پاک مولا کائنات کے صدقے طفیل, حسنین کریمین کے صدقے طفیل, اہل بیت اطہار کے صدقے طفیل, اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقے طفیل میری خطاؤں کو معاف فرمائے, میری لغزشوں کو معاف فرمائے, اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.